اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کائنات کی اس عظیم ترین نعمت کا نام ہے کہ اگر یہ نعمت عطا ہو جائے تو تمام نعمتیں عطا ہو گئیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ نعمت چھن جائے تو پھر ساری دنیا بھی مل جائے، انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ یہ جو آپ کی مجلس ہے، یہ جو آپ کی عزاداری ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے سینوں میں، آپ کے دلوں میں، آپ کی روح کے اندر اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کا عشق ہمیشہ زندہ ہے۔ یہی عشق، یہی محبت آپ کو ان ہستیوں کی خوشیوں میں سرور عطا کرتی ہے، اور ان کے غم میں آپ خود بخود افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دلوں کی تاریں ان ہستیوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ آپ کربلا سے ہزاروں کلومیٹر دور، نجف سے ہزاروں کلومیٹر دور، مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور، سامرہ اور بغداد اور کاظمین سے ہزاروں کلومیٹر دور، لیکن صبح سے شام تک وہ ہستیاں آپ کے دلوں میں زندہ۔ آپ ذرا غور کیجئے اس بات پر، جبکہ اسی علاقے میں، مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، کربلا اور نجف کے اندر، کاظمین، سامرہ اور بغداد کے اندر ہزاروں نہیں، آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جو قریب ہیں لیکن قریب نہیں ہیں۔ جو چیز اہم ہے وہ بدن نہیں ہے، وہ روح ہے۔ روح جڑی ہوئی ہو تو آپ اگر مشرق میں ہوں اور وہ مغرب میں، تب بھی آپ ساتھ ہیں، اور اگر روح الگ الگ ہو تو پھر آپ کے بدن بے شک جڑے ہوئے ہوں، ایک ہی کمرے کے نیچے ہوں، ایک ہی جگہ لیٹے ہوئے ہوں، ایک ہی قبرستان میں محو خواب ہوں، لیکن آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان ہستیوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بدن کا نہیں ہے، سوچ، فکر اور روح کا رشتہ ہے۔ یہی رشتہ انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، یہی رشتہ انسان کو عزم اور حوصلہ عطا کرتا ہے، یہی رشتہ انسان کو شعور عطا کرتا ہے، یہی رشتہ انسان کو ان ہستیوں کے لیے میدان میں کھڑا ہونے کی ترغیب دلاتا ہے، یہی رشتہ ہے جو انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے کہ علی اور آل علی کی محبت اگر چیلنج ہو جائے تو سر کٹاتا ہے، محبت ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اہل البیت کو ایسا ہی رشتہ چاہیے، اہل البیت کو ایسے ہی شیعہ چاہیے، اہل البیت کو ایسے ہی پیروکار چاہیے جن کے دل ان سے جڑے ہوئے ہوں، بدن نہیں۔